سے کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھانے کے بعد اب ایک نبی علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میری یہ شان ہے، اللہ نے مجھے یہ مقام دیا۔ دوسرے نبی علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، اللہ نے مجھے یہ مقام دیا۔ یہ پورے خطبات ان کے کتب سیر میں موجود ہیں، پورے خطبات۔ میں ایک دو جملے پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عرض کرتے ہیں الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا، تعریف ہے اس اللہ کی جس نے مجھے خلیل بنایا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما، تعریف ہے اس اللہ کی جس نے مجھے ہم کلامی کا شرف عطا کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام آپ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی علمنی الزبور، تعریف ہے اس اللہ کی جس نے مجھے زبور کا علم عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آپ کھڑے ہوتے ہیں الحمدللہ الذی جعلنی کلمۃ منہ وروحا منہ، تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے مجھے اپنا کلمہ بنایا، جس نے مجھے اپنی روح فرمایا، کلمۃ روح فرمایا قرآن پاک کے اندر۔ تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ہر نبی نے ہر رسول نے اپنی اپنی شان بیان کی۔ اب باری آ گئی میرے آقا لجپال کی، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے، اب حضور نے جو خطبہ ارشاد فرمایا نا وہ خطبہ سنیں اور اپنے ایمانوں کو تازہ کریں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ الذی جعلنی رحمتا للعالمین، رحمتا للعالمین وکافتا للناس بشیرا ونذیرا، وانزل علی الفرقان فیہ تبیان کل شیء، فیہ تبیان کل شیء، وجعل امتی خیر امت، وجعل امتی امتا وسطا، وجعل امتی هم الاولون وهم الاخرون، هم الاولون وهم الاخرون، وشرح لي صدري ووضع عني وزري ورفع لي ذكري وجعلني فاتحا وخاتما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تعریف ہے اس رب تبارک و تعالیٰ کی جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تعریف ہے اس رب تبارک و تعالیٰ کی جس نے مجھے ایک عالم کے لیے نہیں، ایک جہان کے لیے نہیں، اس رب نے مجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور رسالت اور نبوت کو بیان کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے کافۃ للناس، سارے لوگوں کے لیے مجھے بھیجا ہے، بشیرا و نذیرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سارے لوگوں کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے بشیر بنا کر بھیجا، مجھے نذیر بنا کر بھیجا، سارے لوگوں کے لیے مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ کسی کی نبوت ایک علاقے کے لیے، کسی کی رسالت ایک قوم کے لیے، ایک خطے کے لیے، رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے عالمین کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، کائنات کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اسی پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بس نہیں فرمائی، حضور نے اپنی شانوں میں تیسرا جملہ دیا۔ حضور فرماتے ہیں انزل علی، رب نے مجھ پر نازل فرمایا الفرقان، فرقان کو، قرآن پاک کو، جس کے اندر تبیان کل شیء، ہر شے کی وضاحت موجود ہے، ہر شے کا بیان موجود ہے۔ تین شانیں حضور نے اپنی بیان فرمانے کے بعد چوتھی شان حضور نے بیان، توجہ، حضور نے چوتھی شان بیان فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں جعل امتی خیر امت، اللہ نے میری امت کو ساری امتوں سے بہتر امت بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ خیر امت، میری امت کو
حضور نے 3 شانیں اپنی، حضور کی شانیں تو بے شمار ہیں، بے شک سبحان اللہ کر رہے ہیں، لیکن حضور نے اس موقع پر بھی امت کو یاد رکھا ہے، امت کی شان حضور بیان کرتے ہیں، فرمایا جعل امتی خیر امت، اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کو بہترین امت بنایا، وجعل امتی امتا وسطا، میری امت کو وسطا درمیانی آخری امت فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، امت کی بیان فرمائی، حضور فرماتے ہیں جعل امتی هم الاولون وهم الاخرون، رب تبارک و تعالی نے میری امت کو اول بھی بنایا آخر، توجہ، میری امت کو اول بھی بنایا آخر بھی بنایا، حضور اول آخر بات سمجھ آتی ہے، سبحان اللہ حضور اول ہے حضور آخر ہے، بات بے سمجھ شک آتی ہے، سبحان اللہ حضور کا نور اول، بیست کے اعتبار سے حضور آخر، حضور فرماتے ہیں میری امت بھی اول ہے، سبحان اللہ تو بھائی حضور کی امت کیسی اول ہے؟ حضور فرماتے ہیں میری امت بھی اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، تو اس کے تحت مفسرین محدثین شارحین فرماتے ہیں حضور کی امت اول اور آخر کیسے ہے؟ دنیا میں آنے کے اعتبار سے حضور کی امت آخر ہے، جنت میں جانے کے اعتبار سے حضور کی امت اول ہے، سبحان 3 شانیں امت کی بیان فرمائیں، اب پھر حضور نے اپنی شان، سبحان اللہ حضور فرماتے ہیں شرح لی صدری، اللہ تبارک و تعالی نے میرے سینے کو وسیع فرما دیا، میرے سینے کا انشراح فرما دیا، الم نشرح لک صدرک، اور حضور فرماتے ہیں وضع عنی وزری، رب تبارک و تعالی نے میرے بوجھ کو ختم فرما دیا، ورفع لی ذکری، رب تبارک و تعالی نے میرے لیے میرے ذکر کو بلند فرما دیا، سبحان اللہ میرے لیے میرے ذکر کو بلند فرما دیا، وَجَعَلَنِي فَاتِحًا وَخَاتِمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فاتح بھی بنایا، خاتم بھی بنایا، پہلا بھی بنایا، آخری بھی بنایا، کھولنے والا بھی بنایا، بند کرنے والا بھی بنایا، فاتح کا معنی کھولنے والا، خاتم کا معنی بند کرنے والا، حضور پہلے بھی ہیں، حضور آخری بھی ہیں، حضور اول بھی ہیں، حضور آخری بھی ہیں، حضور فاتح بھی ہیں، حضور خاتم بھی ہیں، نبوت کا دروازہ کھولنے والے بھی سرکار ہیں، نبوت کا دروازہ بند کرنے والے بھی سرکار ہیں، آقا کریم علیہ السلام مقامات کو مقامات کے اعتبار سے رب تبارک و تعالی نے حضور کو وہ مقام عطا فرمائے، اگر مقامات کی ابتدا ہوتی ہے وہ بھی ذات مصطفیٰ سے، اگر انتہا ہوتی ہے وہ بھی ذات مصطفیٰ پر انتہا ہو جاتا ہے، نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، سبحان اللہ تو کے نگینے جڑے ہیں، سبحان اللہ مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، سبحان اللہ مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، سبحان اللہ مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، سارے حضور کے ثنا خوان بن جائیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، 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 حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آج خوبا ہما دارند تو تنہا داری، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، بازار حسن تو مثل ندارد، تو یوں
یوسف ہزارہ خریدار داری مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر موقع پر امت کو یاد رکھا۔ سبحان اللہ۔ حضور مسجد اقصیٰ میں اپنی شان میں حضور امت کی شان بیان فرما رہے ہیں۔ سبحان اور اللہ۔ جب رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے تو وہاں پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یاد رکھا ہے۔ 50 نمازیں ملی اللہ کی طرف سے تحفہ، سبحان اللہ۔ حضور لے کر واپس چلے۔ راستے میں چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام عرض کرتے ہیں حضور کیا لے کر آئے؟ فرمایا 50 نمازیں، 6 ماہ کے روزے۔ عرض کی حضور ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، حضور آپ دوبارہ جائیں اپنے رب کی طرف اور تخفیف کا سوال کریں۔ میری امت 3 نہیں پڑھ سکتی تھی، آپ کی امت 50 کیسے پڑھے گی؟ سبحان اللہ۔ حضور السلام واپس گئے، حضور نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی 5 کم ہو گئی۔ حضور پھر آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، حضور پھر گئے، 5 پھر کم ہو گئی۔ جاتے رہے آتے رہے یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ رب نے فرمایا محبوب لا تبدیل لکلمات اللہ، ہمارے کلمات بدلتے نہیں محبوب، یہ 50 سے 5 کر دی ہیں، لیکن من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی ہو ایک کے بدلے 10 ہو جاتی ہیں، اگر 5 پڑھے گا 5 کے بدلے ہم 50 کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ کرتے رہتے ہیں، اگر حضور کو پتا ہوتا تو پہلی مرتبہ ہی 5 لے کر آ جاتے۔ سبحان اللہ۔ حضور کو پتا ہوتا پہلی مرتبہ ہی 5 لے کر آ جاتے۔ بار بار گئے کیوں، بار بار آئے کیوں؟ اچھا چلے، حضور کا علم تو اس کے لیے علیحدہ بحث ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ۔ جب رب کو پتا ہے کہ دینی میں نے 5 ہے تو 50 دی کیوں ہے؟ سبحان اللہ۔ پھر میں جب ہونی 5 ہے تو 50 دی کیوں ہے؟ سبحان پتہ اللہ۔ رب کو بھی ہے، پتہ محبوب کو بھی ہے، لیکن یہ ایک بہانہ ہے۔ محبوب آتا رہے جاتا رہے، آتا رہے جاتا رہے، اور موسیٰ علیہ السلام پر کرم ہوتا رہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہ جو دیدار رب کے متمنی تھے ادھر تو دیدار نہیں ہو سکا، وہاں تو تجلیات جب ہوئی خر موسیٰ صاعقہ ہو گیا، لیکن اب یہاں محبوب دیکھ کر آ رہے ہیں، محبوب کے جمال میں جمال خداوندی کا نظارہ فرماتے رہے۔ اس میں ایک اور مزے کی بات ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، میں بالکل مختصراً عرض کر رہا ہوں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ قبر والے کچھ نہیں کرتے، سبحان اللہ۔ بھائی موسیٰ علیہ السلام تو اس سے صدیوں پہلے فوت ہو چکے تھے، بے شک۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام تشریف فرمائے تو اس سے پہلے آپ کا وصال شریف ہو چکا ہے۔ مسلم کی صحیح حدیث ہے، رأیت موسیٰ فی قبرہ، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں دیکھا۔ اس کا مطلب ہے قبر والے، بے شک، سبحان اللہ۔ ہے قبر والے قبر میں موجود، لیکن وہاں کیسے آ گئے؟ موسیٰ علیہ السلام حضور کے استقبال کے لیے وہاں کیسے پہنچ گئے؟ اور اگر قبر والے دے کچھ نہیں سکتے تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے 50 سے 5 کروا کیسے لی؟ سبحان اللہ۔ وہی تو اللہ اور رسول کی مرضی سے ہے نا، لیکن وسیلہ تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بنے ہیں۔ اگر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام وسیلہ بنے امت مصطفیٰ کے لیے، وہ نمازوں کو کم کروا کے ثواب پورا کروا سکتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام بھی وسیلہ ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، غلام گناہ کر کے حضور کا وسیلہ پیش کر دے، رب تعالیٰ اسے بھی معافی عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تحفہ ہے جو حضور لے کر آئے ہیں وہاں سے، معراج شریف سے 5 نمازیں، جی یہ تحفہ ہے سرکار لے کر آئے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ میرے غلام وہ میری معراج ہے۔ سبحان اللہ۔ معراج کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المومنین۔ سبحان اللہ۔ تیرے لیے معراج ہے، تو نماز پڑھ، نماز کے اندر
ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، رب کی عبادت کر یہ تصور رکھ کے کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر اتنا نہیں ہو سکتا کم از کم اتنا کر لے خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، نمازیں ادا کر، ان نمازوں کے اندر رب تبارک و تعالی نے تیرے لیے معراج کو مضمر فرما رکھا ہے۔ سبحان اللہ، معراج کا تحفہ ہے جو سرکار علیہ السلام لے کر آئے۔ مسلمانوں، جہاں حضور کی عظمتیں بیان ہوتی ہیں وہاں یہ سبق بھی حاصل کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، آباد ہو، مساجد آباد ہو، نمازوں کے اندر حضور علیہ السلام نے معراج شریف میں جاتے ہوئے نا راستے میں حضور نے بہت سارے واقعات دیکھے جن کے اندر تفصیل میں جانے کا وقت نہیں۔ ان میں سے ایک چیز میں عرض کرتا ہوں، حضور نے دیکھا کچھ لوگ ہیں فرشتے ان کے سروں کو پتھروں سے کچلتے ہیں، پتھروں سے کچلتے ہیں، وہ پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، فرشتے پھر کچلتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا سبق سننے کے لیے۔ سبحان اللہ، پر غور کرنا ذرا، سبحان اللہ، جبریل سے پوچھا سبق سننے کے لیے، لا علمی کی وجہ سے نہیں، پوچھنے کے اندر حکمتیں ہوتی ہیں۔ اگر استاد شاگرد سے پوچھے کہ 2 دونی کتنے ہوتے ہیں تو شاگرد کہے میرے استاد کو پتہ نہیں کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، تو بے وقوفی شاگرد ہوگا نا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ سے سرکار نے پوچھا عدم علم کی بنیاد پر نہیں، حضور نے جبریل سے سبق سننے کے لیے، بات کو بڑھانے کے لیے حضور نے پوچھا جبریل بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی حضور یہ وہ ہیں جو نماز کے وقت سوئے رہتے تھے، اللہ، ان کے سر بستروں پر پڑے رہتے تھے، حضور ان کے لیے عذاب ہے کہ ان کے سروں کو فرشتے پتھروں سے کچلتے رہیں گے۔ مسلمان، معراج شریف کا یہ تحفہ یاد رکھ۔ حضور علیہ السلام نے وصال شریف سے پہلے جو آخری جملہ حضور کی زبان پر تھا نا، آخری وصیتیں، وہ 3-4 چیزیں ہیں، میں اکثر پیش کرتا رہتا ہوں، لیکن ان میں اہم ترین چیز تھی حضور فرماتے ہیں الصلاۃ، سبحان اللہ، الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ احکم الحاکمین کی بارگاہ عالیہ میں دعا ہے رب تبارک و تعالی آپ سب کی حاضری قبول